بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، تاخیر سے بات شروع کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں. میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ صاحب فراش ہیں، تو ان کو بہت دنوں سے ایک ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کا نظم تھا، تو آج انہوں نے وقت دیا تھا، تو ان کو دکھانے میں ذرا تقریباً پون گھنٹہ لگ گیا، اس لیے تاخیر ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین کے لیے جب کوئی بندہ قدم اٹھاتا ہے، اور چاہے وہ خاموش ہی بیٹھا ہو لیکن پیش نظر دین ہو، دین کی طلب ہو، تو پھر وہ کسی تقریر یا مجلس یا بیان کی محتاج بھی نہیں ہوتی، اس کا فائدہ بیان کا محتاج بھی نہیں ہوتا. اصل دینے والے تو اللہ جل جلالہ ہے، جو کچھ ملتا ہے وہیں سے ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آسانی کے لیے کچھ وسائل پیدا کر دیے. کسی شخص کو وسیلہ بنا دیا ہے، لیکن دینے والا تو وہی ہے. اگر کچھ کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی در حقیقت سننے والے کی طلب صادق سے اللہ تبارک و تعالی کہنے کے لیے دل میں ڈالتے ہیں. طلب نہ ہو تو ہزار مجلسیں، ہزار تقریریں، ہزار وعظ، ہزار بیان کوئی حقیقت نہیں رکھتا. لیکن اگر طلب ہو تو پھر ایک جملہ بھی کافی ہو جاتا ہے، خاموشی بھی کافی ہو جاتی ہے، خاموشی بھی کافی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہ خاموشی بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی طلب میں ہے، دین کی طلب میں ہے، تو اس لیے وہ بھی کافی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی حرکت بھی نہیں، بس بیٹھے ہیں خاموش. اللہ تعالیٰ اسی میں نوازتے تھے. تو طلب ہے اصل چیز. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آب کمجو تشنگی آور بدست، تاب جوشد آب از بالاؤ پست. کہ پانی کم تلاش کرو، تشنگی پیدا کر لو. تشنگی کے معنی کیا؟ پیاس، اور پیاس کا مقصد ہے طلب. تو طلب پیدا کر لو. تو تا بجوشد آب از بالاؤ پست، تاکہ اوپر نیچے سب طرف سے پانی جو آ کر جوش مارنے لگے. تو یہ طلب بڑی عجیب چیز ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اندر پیدا فرما دے تو پھر ان کے ہاں نوازنے میں کوئی کمی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، لا یکلمنی ولا اکلمہ، نہ آپ مجھ سے کوئی بات کر رہے تھے، نہ میں ان سے آپ سے کوئی بات کر رہا تھا، خاموشی چل جا رہا. کیا مطلب؟ کہ خاموشی بھی فائدہ پہنچا رہی تھی. کیوں ساتھ لگے ہوئے؟ خاموشی بھی فائدہ پہنچا رہی.
کیونکہ طلب تو در حقیقت یہ طلب ہی ہے جو استاد کیا چیز ہے، شیخ کیا چیز ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہے نا، اس کے پاس کچھ ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ واسطہ اس کو بعض اوقات بنا دیتے ہیں طالب علم کی کثرت کی وجہ کی، طالب علم کی طلب کی وجہ سے. تو ایک مرتبہ میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ میرے شیخ ہیں، شیخ ثانی ہیں، تو ان کے مجلس میں حاضر تھا اور کچھ عجیب مضامین بیان فرمائے جو پہلے اس سے پہلے نہیں سنے تھے. تو پھر آخر میں جب بات ختم ہو گئی تو تھوڑا لگے آج کچھ ایسی باتیں دل میں آ گئی، پتہ نہیں کون طلب والا آیا تھا کہ جس کے نتیجے میں ایسی باتیں قلب پر وارد ہو گئی کہ جو کبھی سوچی بھی نہیں تھی پہلے. یہ فرما رہے تھے تو آنے والے کی طلب جو ہے وہ کہنے پتہ نہیں کون آیا تھا جو ایسا طالب. روزانہ مجلس ہوتی تھی، میں جب وہاں جلال آباد حاضر ہوا تھا تو، لیکن ایک دن ایسا ہوا، اب اللہ جانے کون طلب صادق لے کے آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب پر ایسی بات جاری فرما دی. حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو حضرت کے متوسلین تھے اور حضرت کی مجلس میں حاضر ہونے والے تھے، بکثرت لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت کو کشف ہوتا ہے. کشف کس بات کا ہوتا ہے کہ جو سوال ہم لے کر جاتے ہیں اس کا کوئی جواب مل جاتا ہے. حضرت کے بیان میں مختلف لوگ مختلف سوال لے کے آتے تھے اور بیان ہو رہا ہے اور اس کا جواب مل گیا. تو حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے سوالات شبہات لے کے آتے ہیں اور جب آپ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ان کا جواب مل جاتا ہے، تو آپ کو کشف ہوتا ہے شاید. تو حضرت نے فرمایا مجھے کوئی کشف نہیں ہوتا، مجھے کوئی کشف نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ طالب کی برکت سے وہی بات دل میں ڈال دیتے ہیں جو اس کی طلب ہوتی ہے. وہی طلب لے کے آیا مجھے یہ سوال پوچھنا ہے، اس کا جواب چاہیے، اللہ تعالیٰ نے میرے قلب پر جاری فرما دیا. تو طالب کی برکت سے وہ ہو جاتا ہے، میں کشمکش نہیں مجھے ہوتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک صاحب مریض آئے حضرت کے پاس اور آ کر یہ کہا کہ حضرت ہمیں تو جو کچھ ملا آپ ہی سے ملا. تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تو خیر یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ملا یہاں سے ملا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. وہ یہ کہ ایک عورت تھی، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ چولہا جلانے کے لیے کچھ آگ کی ضرورت ہوتی، لکڑیاں جلتی تھی نا، لکڑیاں، تو لکڑیوں کو جلانے کے لیے پہلے کچھ آگ چاہیے. اب وہ چولہے میں اگر آگ نہ ہو تو وہ لکڑی کیسے جلے؟ تو ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ جی میرے چولہے میں تو آگ نہیں ہے. تو اپنی پڑوسن سے کہا کہ بیوی اگر آپ کے پاس چولہے میں کچھ آگ ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں اپنا چولہا جلا لوں. پڑوسن نے کہا کہ بیوی اگر ہوتی ضرور دے دیتی، مگر ہے ہی نہیں، چولہا ٹھنڈا پڑا ہے. تو پوچھنے والی نے کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں خود جا کے کریت کے دیکھ لوں، شاید کچھ مل جائے چنگاری.
اس نے کہا دیکھ لو. اس نے قریدا تو ایک دبی ہوئی چنگاری مل گئی، اس چنگاری سے اس نے اپنا چولہا جلا لیا. تو حضرت فرماتے ہیں حضرت حاجی صاحب کہ اگر چنگاری مل گئی نا تب آگ جلی، اگر چنگاری ہی نہ ملتی تو کیا ہوتا؟ لہذا تمہارے دلوں میں چنگاری ہوتی ہے، اس کے وجہ سے پھر وہ آگ جلتی ہے. اگر چنگاری ہی نہ ہوتی تو پھر کیسے جلتی؟ جب چنگاری لے کے آئے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں، اس سے آگ جلا دیتے ہیں. آگ کا ہے کہ محبت کی آگ، محبت کی آگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی آگ، وہ جلا دیتے ہیں. اگر چنگاری لے کر آئے، چنگاری ہی نہ تو کیسے جلے گی؟ تو الحمدللہ چنگاری لے کے آئے تھے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتے ہیں اور سینہ کھول دیتے ہیں. ہمارے حضرت تو یہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ عطا تو وہ فرماتے ہیں ہمیشہ، لیکن کوئی نہ کوئی واسطہ بنا دیتے ہیں، چاہے وہ شجر طور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شجر طور ہی کیوں نہ ہو. براہ راست بھی تو وہیں سے خطاب کر لیتے ہیں نا، جہاں سے اہلیہ کے پاس تھے تو وہیں سے خطاب فرمائے تھے کہ انی انا اللہ العزیز الحکیم. نہیں، پہلے آگ جلائی اور کہا کہ یہاں آؤ، اور اس کو واسطہ بنایا شجر کو. تو اگر وہیں سب خطاب ہو جاتا اسی وقت براہ راست تو نہ چلنے کی نوبت آتی، نہ جو ہے کوئی طلب کا اظہار ہوتا. تو لیکن آگ جلا کے ایک طلب پیدا کر دی اور پھر اس واسطے سے عطا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کسی واسطے سے عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے طلب جو ہے وہ جب پیدا ہو گئی تو پھر بیانات، مواعظ، یہ باتیں جو ہیں یہ ثانوی ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا حاصل ہوتی ہے. الحمدللہ. یہ تو خیر بات ہو گئی، ایسے زبان پر آ گئی. اس سے پہلے میں عباد الرحمن والی آیتوں کی کچھ تشریح کر رہا تھا. تو دو وصف جو ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس پر میں پہلے کچھ عرض کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ بھی بڑے کیفیت کے الفاظ ہیں. جو اب راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ کبھی اپنے پروردگار کے لیے سجدے میں ہیں، کبھی اپنے پروردگار کے لیے قیام میں. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ تعالیٰ کو رات کی عبادت بڑی پسند ہے. رات کی عبادت اس لیے پسند ہے کہ دن میں تو آدمی کا کاروبار میں لگا ہوا ہے، مسائل میں الجھا ہوا ہے، اسی میں نماز کا وقت آ گیا، نماز میں کھڑا ہو گیا، ہزار قسم کے کیا خیالات بھی آ رہے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے. اور رات میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس میں دوسرے جو خیالات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ریاکاری کے اندیشے ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسرے تعلقات سے کنارہ کش ہو کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو وہ ہے اور اس کا اللہ ہے، تو تیسرا کوئی نہیں. یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. اور جب بندہ اس طرح کھڑا ہوتا ہے رات کے وقت میں
سما ہے رات کا، خاموشی ہے، خلوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، تو یہ کیفیت جو ہے یہ دن کے وقت میں حاصل ہونا مشکل ہوتا ہے، اس لیے رات کو۔ اب اسی کی بڑی تعریف فرمائی گئی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ وہ ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اور کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ رات کی جو عبادت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قریبی تعلق پیدا کرنے کا سب سے زیادہ مؤثر راستہ ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ دن کے وقت میں تم بہت سے کاموں میں رواں دماں رہتے ہو، لمبے لمبے کام ہوتے ہیں تمہارے، لیکن رات کو اٹھنا یہ اشد وطئا واقوم قیلا۔ تو رات کی جو عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا بہت قوی ترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی رات کی عبادت، اور اس میں بھی آخر شب کی عبادت وہ بڑی بہتر ہے، بڑی وہی مسنون بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آخر شب میں اٹھنے کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص آخر شب میں نہیں اٹھ سکتا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی رکھا ہے کہ عشاء کے بعد، عشاء کے فرض کے بعد جو بھی رکعتیں پڑھی جائیں اس میں صلاۃ اللیل کا ثواب مل جاتا ہے، اور وہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میں اللہ تعالیٰ شمار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے نا، تو اصل اس کا جو انداز ہے آیت کا، وہ رات اسی طرح گزارتے ہیں، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، مطلب یہ کہ رات کا بہت بڑا حصہ گزارتے ہیں یا پوری رات گزارتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اگر مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، عشاء کے بعد کچھ نفلیں پڑھ لی تو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے، اسی میں شامل فرما لیتے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، تو بندے کا ایک بندگی کا ایک کم سے کم حق یہ ہے کہ بھئی رات کو وہ اللہ سے رجوع کرے۔ جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرنے ہی ہیں، لیکن کچھ نوافل بھی ہیں۔ دیکھو فرائض جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا، اس کی حاکمیت کا حق ہے، فرائض وہ تو کرنے ہی کرنے، لیکن نوافل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا حق، اللہ تعالیٰ سے محبت کا حق۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے صرف کھردرا قانونی تعلق قائم کر لیں، بیوی ہے نا مثلا، اس سے کھردرا قانونی تعلق ہے، کیا بھائی نفقہ دیں گے تجھے، سمجھے، کھانا پینا دے دیں گے، لیکن کبھی کوئی خوش طبعی سے بات نہیں کرنی، کبھی اس کے ساتھ جو ہے کوئی حسن معاشرت نہیں کرنا، بس نفقہ قانونی کیا ہے، نفقہ تیرا میرے پر واجب ہے، نفقہ دے دیا، خبردار جو گھر سے باہر نکلی، سمجھے نا۔ تو یہ کیا ہوا، قانونی تعلق ہے۔ لیکن اگر محبت ہے، محبت کا تعلق ہے، تو پھر
نفقہ نہیں کافی نہیں ہے بھائی، کچھ اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس سے بات کرو، اس کو ذرا خوش رکھو. یہ ہے نا، کوئی آدمی صرف قانونی تعلق پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی. تو اگر صرف فرائض پر اکتفا کرے بندہ تو اس کے معنی کیا ہے کہ قانونی طور پر اس نے اللہ میاں سے تعلق قائم کر رکھا ہے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، بس آگے نہ کچھ مجھ سے مانگنا. اور محبت ہے تو پھر یہ صرف فرائض پر اکتفا نہیں ہے، نوافل چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع چاہیے، اور وقتاً فوقتاً اس نمازیں پڑھتے رہنا چاہیے، اپنا ذکر کرے، دعا کرے. یہ سب کیا ہے؟ تلاوت کرے. یہ سب کیا ہے؟ یہ محبت کا حق ہے باری تعالیٰ. تو الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، معنی یہ کہ صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ نوافل میں بھی کبھی سجدے میں ہے کبھی قیام میں ہے. عجیب نقشہ کھینچا ہے دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، بڑے پیار سے فرمایا. تو اس لیے اس کا معمول بنانا چاہیے، اس کا معمول بنانا چاہیے کہ رات میں اللہ تعالیٰ توفیق دے. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آخر شب میں اٹھ کر کچھ نوافل ادا کرے آدمی. اور اگر بعض طبائع ہوتی ہے کہ جو آخر شب میں کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکتی، تو کم از کم عشاء کے بعد کچھ نفلیں صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھنی چاہیے. اور یہ نیت رکھنی چاہیے کہ اگر آخر شب میں آنکھ کھل گئی تو میں انشاءاللہ اس وقت بھی اٹھ کے مزید پڑھوں گا. وتر کی نماز تو اول شب میں پڑھ لینا ہم جیسے کمزوروں کے لیے بہتر ہے. اور بعد میں جب آنکھ کھل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کر دے تو پھر نماز تہجد، نماز صلاۃ اللیل پڑھ لے آدمی. پھر دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وتر کے بعد کوئی نماز پڑھنا ناجائز ہے، تو ناجائز نہیں ہے. ایسی صورت میں پڑھنے کی گنجائش ہے کہ وتر تو اس خیال سے پڑھ لے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھ نہ کھلے اور میں وتر سے محروم رہ جاؤں. لیکن اس کے بعد پھر اگر آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر نماز پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح کسی بھی جہت سے جزوی طور پر ہی صحیح الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میں داخل کرے. اب یہ ہے دیکھو کہ جو پہلی آیت ہے یعنی پہلا بس جو بیان فرمایا ہے الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس میں یمشون الارض ہونا میں خود اپنی صفت کا ذکر ہے تواضع کا، اور خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما میں حقوق العباد سے تعلق ہے اس کا. اور اب حقوق اللہ میں یہ ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے. آج اتفاق سے ذرا مجھے جانا ہے تو اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی بار بار توفیق عطا فرماتے رہیں. اور کہیں الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کے ڈیوڑی پر، ان کی چوکھٹ پر کہیں
ہمیں جہاں جوتوں میں ہمیں جگہ دے دے اس میں شامل فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم.